ہوگی، اس کا ذمہ یہ ہے کہ تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی کو وہ پورا کرے، اور یہ اس پہ کوئی احسان نہیں دھرنا، وہ بطور حق کے اس کو موصول کر سکتی۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے شروع سے آخر تک اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قوموں کی زندگی میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک قوم تھی، اس کو چاروں طرف سے رزق آتا تھا، اطمینان بھی تھا اس کو یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان، اور اس کے بعد کہا ہے کہ جب انہوں نے اس سے کفران برتا، جو کچھ ان کو ملا تھا، کفر کے معنی ہوتا ہے چھپا کے رکھ لینا دوسروں سے۔ ہر صاحب قوت نے کوشش کی کہ جو کچھ اس کو ہاتھ میں آتا ہے لے اور دبا کے رکھ دے۔ جب اس نے یہ کیفیت ہوئی اس قوم کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ الْعَذَابَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اس قوم پر خوف اور بھوک کا عذاب طاری ہو گیا۔ گویا بھوک اور خوف خدا کا عذاب ہے جو کسی قوم پر طاری ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں امن، اطمینان اور بھوک سے بے نیازی، یہ ہے جو اس قوم کی کیفیت جس پر خدا کا انعام ہو۔ قریش کو جو انعامات خداوندی کی یاد دلائی گئی تو قرآن کریم میں ہے کہ ان سے کہو کہ اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، اس نے خدا نے تمہیں بھوک کی طرف سے بے نیاز کیا ہے اور خوف کوئی نہیں ہے تم پہ۔ یہ خدا کی وہ برکات ہیں کہ جن کی بنا پہ تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی قوانین کی اطاعت کرو جس نے تمہیں ان نوازشوں سے نوازا۔ مطلب یہ تھا کہنے کا کہ قرآن نے ایک فکرے میں بات واضح کر دی، چار لفظوں میں یہ ابدی اصول واضح کر دیا کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو بھی ہمارے قوانین سے اعراض برتے گا اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ اب آپ غور فرما لیجئے کہ روٹی کے مسئلے کو قرآن نے کتنی اہمیت دی ہے۔ اقبال کی فکر کا سرچشمہ قرآن تھا، اس لیے اس نے ابتدائی عمر میں ہی اس کو سمجھ لیا تھا کہ بنیادی سوال کسی قوم کے متعلق اس کی روٹی کے مسئلے کا حل ہے، اور وہ روٹی کا مسئلہ قرآن کہتا ہے کہ صرف روٹی نہیں، اہمیت اس نے دی ہے رزق کریم سے، باعزت روٹی۔ تو گویا باعزت روٹی کا ملنا پہلی بنیادی شرط ہے انسانیت کی، اور پہلا بنیادی فریضہ ہے اس مملکت کا جو خدا کے نام پر قائم ہو۔ رزق کریم، مغفرۃ و رزق کریم، قرآن میں بار بار آیا ہے۔ یہ سامان حفاظت، عزت کی روٹی، اصل شے تو عزت کی روٹی ہے، روٹی تو کسی نہ کسی طور سے ویسے مل ہی جاتی، لیکن اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اقبال ان دونوں حقیقتوں سے واقف تھا، رزق روٹی ملے، باعزت روٹی ملے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس مفکر کو، اس عظیم جسے کہیں گے شاعر کو، اس چیز کا احساس عمر کے کس حصے میں ہوا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد وہ لاہور آئے، یہاں وہ پروفیسر تھے، ابتدائی بات ہے، فلسفے کے وہ اسٹوڈنٹ رہے۔ پہلی کتاب جو انہوں نے 1903 میں لکھی وہ تھا علم الاقتصاد، اس کا نام، اکنامکس پر۔ فلسفے کے اسٹوڈنٹ ہیں،
اور پہلی کتاب اپنی لکھتے ہیں اقتصادیات پر. اس وقت ان کی عمر یا تو کہیے کہ 30-32 برس کی تھی، اور ورنہ ان کی پیدائش کے متعلق کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، 25-26 سال کی تھی. اس سال کی عمر میں پہلی کتاب جو وہ لکھتے ہیں تو وہ علم الاقتصاد ہے. اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں، بڑا اہم ہے وہ دیباچہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے سیل رواں میں اصول مذہب بھی بے انتہا مؤثر ثابت ہوئے ہیں، مگر یہ بات بھی روزمرہ کے مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت ہوتی ہے کہ روزی کمانے کا دھندا ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ ہے، اور چپکے سے اس کے ظاہری اور باطنی قوا کو اپنے سانچے میں ڈھالتا جاتا ہے. بڑی اہم بات. ذرا خیال کرو کہ غریبی یا یوں کہو کہ ضروریات زندگی کے کامل طور پر پورا نہ ہونے سے انسانی طرز عمل کہاں تک متاثر ہوتا ہے. غریبی قوائے انسانی پر بہت برا اثر ڈالتی ہے، بلکہ بسا اوقات انسانی روح کے مجلہ آئینہ کو اس قدر زنگ آلود کر دیتی ہے کہ اخلاقی اور تمدنی لحاظ سے اس کا وجود و عدم برابر ہو جاتا ہے. معلم اول یعنی حکیم ارسطو سمجھتا تھا کہ غلامی تمدن انسانی کے قیام کے لیے ایک ضروری جز ہے. غور کیجئے یہ فلاسفر کیا سمجھا کرتے تھے. مگر مذہب اور زمانہ حال کی تعلیم نے انسان کی جبلی آزادی پر زور دیا، اور رفتہ رفتہ مہذب قومیں محسوس کرنے لگی کہ یہ وحشیانہ تفاوت مدارج بجائے اس کے کہ قیام تمدن کے لیے ایک ضروری جز ہو، اس کی تخریب کرتا ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو پر نہایت مذموم اثر ڈالتا ہے. اسی طرح اس زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ آیا مفلسی بھی نظم عالم میں ایک ضروری جز ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہر فرد مفلسی کے دکھ سے آزاد ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گلی کوچوں میں چپ کے کراہنے والوں کی دل خراش صدائیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں، اور ایک درد مند دل کو ہلا دینے والے افلاس کا دردناک نظارہ ہمیشہ کے لیے صفحہ عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے؟ ایک 30 سالہ نوجوان فلسفے کا طالب علم پہلی کتاب اپنی لکھتا ہے اور اس میں ان حقائق کو بیان کرتا ہے. تو آپ غور فرما لیجئے کہ ان کے دل درد مند میں اس مسئلے نے کتنی اہمیت اختیار کر رکھی تھی. وہ اس کے بعد وہ یورپ گئے حصول تعلیم کے لیے، تو وہاں انہوں نے نظام سرمایہ داری کیپیٹلسٹک سسٹم جسے کہتے ہیں اس کا مطالعہ گہری نظروں سے کیا. ہمارے اس دور میں اس کے خلاف آواز تو اٹھی، وہ تو میں بعد میں ذکر کروں گا، وہ روس سے کمیونزم کی. ساری دنیا پر نظام سرمایہ داری چھایا ہوا ہے. نظام سرمایہ داری کیا ہے؟ ایک مزدور محنت کرتا ہے، کاشتکار ہل چلاتا ہے، سال بھر محنت کے بعد اس میں سے کچھ پیدا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے، اس کا محصل اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، دنیا کا ہر قانون، انصاف کا ہر تقاضا یہی چاہے گا کہ جس نے یہ محنت کی ہے اس کو اس کا محصل ملنا چاہیے. لیکن نہیں، ایک نظام اور ہے. وہ نظام یہ ہے، کوئی شخص کسی طرح سے کچھ دولت اکٹھی کر لیتا ہے، دولت اکٹھی کر کے ایک ٹکڑا زمین خرید لیتا ہے، یا اس کو پھر وراثت میں وہ مل جاتا ہے، اس زمین کا مالک ہو جاتا ہے. خدا کی پیدا کردہ زمین جو تمام نوع انسانی کے لیے ذریعہ معاش تھی، زندگی کی زیست کا رزق کا ذریعہ تھی، اس کا وہ مالک بن جاتا ہے. مالک کیا ہے؟ وہ 4 پیسے جو اس نے جمع کیے، کسی طرح اکٹھے کیے، چھینے جھپٹے کسوٹے، اور اس سے ایک قطعہ زمین خرید لیا. اب اس زمین پہ وہ مزارع کاشتکار سال بھر محنت کرتا ہے، جو اس کے محصل کا واحد مالک ہونا چاہیے. یہ شخص جس نے 4 پیسے دے کے وہ قطعہ زمین خریدا تھا، اس کی محنت کے محصل میں سے آدھا بلکہ آدھے سے زیادہ لے جاتا ہے.
اس سے زیادہ روپیہ ہے تو فیکٹری لگا